خدا کا شکر ہو، آج پھر ہمیں ایک نئی صبح نصیب ہوئی۔ یہ وہ لمحہ جب ہم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، تازہ ہوا کی خوشبو اور سورج کی روشنی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور اس کی رحمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ دن محض ایک عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ ہر صبح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رات کے اندھیرے، ہماری فکریں، پریشانیاں اور دکھ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، خدا اپنی روشنی اور اپنی امید کے ساتھ ہماری زندگیوں میں نیا آغاز عطا کرتا ہے۔ جب ہم جاگتے ہیں اور اپنے دل کی دھڑکن کو سنتے ہیں تو یہ دھڑکن خود اس بات کی گواہی ہے کہ خدا ہمیں ایک نئے موقع کے ساتھ نواز رہا ہے۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر سانس دی تاکہ ہم اس کے حضور شکر گزار رہیں، اس کی مرضی پر چلیں اور اپنی زندگی کو اس کے نام سے معمور کریں۔ یہ دن ہماری ذاتی خوشی کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا دن ہے جو ہمارے گھروں، خاندانوں، بچوں، دوستوں اور ہر اس شخص کے لیے برکت بن سکتا ہے جس سے ہم ملیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کی رحمتیں ہر صبح نئی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دن بوجھ کے ساتھ شروع نہیں ہوتا، بلکہ برکت کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ جو بھی ہمارے سامنے آئے، خدا پہلے ہی اس کے راستے کو برکت دے چکا ہے۔ آج ہم یہ دعا کریں گے کہ خدا ہماری زندگیوں کے ہر پہلو کو اپنے فضل سے بھر دے، چاہے وہ ہمارے کام ہو، ہماری تعلیم ہو، ہماری ضروریات یا ہمارے خواب، سب پر اس کی برکت نازل ہو۔ یہ دعا ہم صرف اپنے لیے نہیں مانگیں گے، بلکہ اپنے خاندان کے ہر فرد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی عزیزوں اور یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی مانگیں گے جنہیں ہم جانتے تک نہیں، مگر جو اس ویڈیو کو دیکھ کر برکت حاصل کریں گے۔ کیونکہ جب ہم سب مل کر ایک ایماندار دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے اور آسمان سے برکت کی بارش برستی ہے۔ دوستو، اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کلام اور دعا کے ذریعے اپنی زندگی میں تازگی اور طاقت پاتے رہیں۔ اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ یہ الفاظ ایمان کا اظہار ہے۔ جب 1000 لوگ ایک ساتھ آمین لکھتے ہیں تو وہ دعا ایک بڑی قوت بن جاتی ہے جو نہ صرف آپ بلکہ پوری مسیحی برادری تک پہنچتی ہے۔ تو آئیے ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آج کی دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے نئی روشنی، ایک نیا عزم اور نئی برکت لے کر آئے۔ آج کا پہلا کلام خدا کے بندے یرمیہ کی کتاب سے ہے۔ یرمیہ 3 باب 23 آیت۔ خدا کی رحمتیں ہر صبح نئی ہوتی ہیں، تیری وفاداری عظیم ہے۔ یہ کلام ہمیں یہ سچائی یاد دلاتا ہے کہ خدا کا رویہ انسان جیسا نہیں ہے۔ انسان تو اکثر ہماری کمزوریوں، ہماری غلطیوں اور ہمارے گناہوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن خدا کی رحمت ہمیشہ نئی ہوتی ہے۔ وہ کل کی ناکامی کو آج کے دن پر بوجھ نہیں بننے دیتا۔ وہ ہر صبح آپ کو ایک نیا موقع دیتا ہے۔ سوچئے، اگر رات کو آپ پریشانیوں میں سوئے، آنسوؤں کے ساتھ بستر پر گئے یا دل میں کسی گناہ کی ملامت تھی، تو صبح جب سورج کی پہلی کرن آپ کی کھڑکی سے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ صرف روشنی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ میری رحمت تیرے لیے نئی ہے، میں نے تیری ماضی کو دھو ڈالا ہے، آج تیرے لیے ایک نیا آغاز ہے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ جاننا کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کی وفاداری کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ دنیا کی وفاداری ٹوٹ جاتی ہے، انسان کے وعدے اکثر کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن خدا کی وفاداری عظیم ہے، اٹل ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم صبح کو خوف یا کسی حادثے کے ساتھ شروع نہ کریں بلکہ امید کے ساتھ کریں۔ ہم بستر سے اٹھیں اور یہ جانیں کہ خدا نے ہمارے لیے آج بھی اپنے آسمان کو رحمت سے بھر رکھا ہے۔ اس نے کل کے اندھیرے کو ختم کر کے آج ہمیں ایک نیا دن بخشا ہے تاکہ ہم روشنی، ایمان اور قوت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ دنیا ہمیں بھول سکتی ہے، لوگ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن خدا کبھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال نبی ایلیاہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ جب وہ بیابان میں چھپے ہوئے تھے اور ان کے پاس کچھ نہ تھا
خدا نے اپنے فرشتوں کے بجائے کووں کو استعمال کیا تاکہ وہ روزی پہنچائیں۔ جب ایلیا خدا کے حکم سے بیابان میں چھپے ہوئے تھے، وہ نہ شہر کے قریب تھے، نہ کھیتوں، نہ بازار کے۔ وہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی سہولت، نہ پانی کے چشمے، نہ کھانے کو سامان۔ دنیاوی آنکھوں سے دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ ایلیا کے لیے جینے کا کوئی رستہ باقی ہی نہیں، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ اپنے نبی کو بھوکا اور پیاسا مرنے نہیں دیتا۔ خدا نے پرندوں کو حکم دیا، عام پرندے نہیں بلکہ کووں کو، وہ پرندے جو خود کھانے کے لیے مشہور ہیں، دوسروں کے کھانے پر جھپٹتے ہیں، لیکن خدا کے حکم کے آگے ان کی فطرت بدل گئی۔ وہ صبح کے وقت ایلیا کے لیے روٹی اور گوشت لے کر آتے اور شام کو پھر واپس کھانے کے ساتھ آ جاتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بیابان میں جہاں کسی انسان کے جانے کی ہمت نہ تھی، خدا نے اپنے آسمانی انتظامات سے اپنے خادم کی روزی پہنچائی۔ اس میں ہمارے لیے ایک گہرا سبق ہے۔ اگر خدا اپنے نبی کو پرندوں کے ذریعے روزی پہنچا سکتا ہے تو آج وہ آپ اور مجھے بھی ہر صبح نئی رحمتیں اور برکت دے سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صبح کے وقت خدا کے ساتھ جڑنا، اس کی حضوری میں جانا، ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہمارا دن فاقے میں نہیں گزرے گا، بلکہ خدا اپنی قدرت سے ہمارے لیے دروازے کھولے گا۔ اب آئیے انہی باتوں کو یاد کرتے ہوئے ہم بھی اپنے دلوں کو دعا کے لیے جھکائیں، اور جیسے خدا نے ایلیا کی ضروریات پوری کی، ویسے ہی ہم بھی آج اس دعا کے ذریعے اپنی صبح کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، دلوں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے باپ، آج کا نیا دن ہم تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ یہ دن تیرے ہی فضل سے ہمارے سامنے آیا، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم تیری راہوں پر چل سکیں۔ اے خداوند ہماری زبان پر وہی کلمات رکھ جو دوسروں کو محبت، امید اور حوصلہ دے۔ ہمیں کبھی ایسا لفظ بولنے نہ دینا جو دوسروں کے دل توڑے یا کسی کو اندھیروں میں دھکیل دے۔ ہماری زبان تیرے کلام کی گواہی دے، ہمارے الفاظ روشنی اور برکت کا وسیلہ ہوں۔ ہمارے ہاتھوں کو برکت دے تاکہ جو بھی کام کریں وہ تیرے نام کو جلال دیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، چاہے روزمرہ کی محنت ہو یا کسی کی خدمت۔ ہمیں ہر عمل میں تیرے جلال دکھانے کی توفیق دے۔ ہمارے ہاتھ دوسروں کو سہارا دے، کمزوروں کو تھامے، غمگینوں کو تسلی دے، ضرورت مند کے ساتھ فیاضی سے بڑھیں۔ اے رب ہماری سوچوں کو بھی پاکیزگی سے بھر دے، ایسے خیالات ہمارے دل میں نہ آئیں جو ہمیں گناہ یا اندھیری کی طرف لے جائیں۔ ہمارے خیالات تیرے کلام پر قائم رہیں۔ ہمیں وہ سوچیں دے جو ہمیں صرف تیرے قریب لائیں، جو ہمیں صبر، ایمان اور محبت میں مضبوط بنائیں۔ اے خداوند تھکاوٹوں میں ہمیں تازگی دے، جب ہم اپنی قوت کھو بیٹھے تو تیرا پاک روح ہمیں نئی جان بخشتا رہے۔ پریشانی کے لمحوں میں ہمارے دل کو سکون دے تاکہ ہم خوف اور گھبراہٹ کے بجائے تیرے وعدوں پر بھروسہ رکھیں۔ مشکلات میں ہمیں حوصلہ اور کامیابی دے تاکہ ہم ہار ماننے کے بجائے تیرے کلام پر قائم رہیں اور آگے بڑھ سکیں۔ اے خداوند ہماری آنکھیں کھول کے ہم دن بھر تیرے چھپے ہوئے معجزے دیکھ سکیں۔ ہمیں یہ احساس دے کہ ہر لمحہ تیرا فضل ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں دوسروں کے لیے روشنی بنا، محبت اور رحم کا وسیلہ بنا۔ اے رب یہ دن تیرے جلال کے لیے ہو۔ ہماری زندگی، ہمارے الفاظ، ہمارے اعمال، ہماری سوچیں، سب کچھ تجھ پر قربان ہو۔ تیرے بغیر ہم کچھ نہیں، اور تیرے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ ہم یہ دعا تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، جو ہماری دعا کو سنتا اور ہمیں فتح بخشتا ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو کہ آج ہم نے ایک ساتھ دعا کی۔ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ جب ہم صبح کے آغاز میں خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو ہمارا پورا دن اس کی برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ اگر یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں۔ اور سب سے اہم، نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا آپ کی زندگی پر مہر بن جائے اور دوسرے بھی حوصلہ پائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہاں آپ کو نئی دعائیں، بائبل کے پیغام اور امید کے کلمات ملتے رہیں گے۔ یاد رکھیں،
خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اس پر بھروسہ کریں، اس سے مانگیں اور اپنی زندگی کو اس کے حوالے کریں۔ وہ آپ کی پریشانی کو خوشی میں اور آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں اور آپ کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔